صفدر بھی اس بات سے پوری طرح متفق تھا کہ خپتی بڈھے کو اپنی مٹھی میں کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اگر ہم شوبھا کو ڈھونڈ نکالتے تو بڈھے سے ہر بات منوائی جا سکتی تھی۔ شیدے کے ساتھیوں نے دوپہر کو ہمیں پرتکلف کھانا کھلایا۔ سپہر تک ڈاکٹر راہل نیم غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ وہ بار بار بڑبڑانے لگتا، مجھے چھوڑ دو مجھے۔ اس کی حالت ابھی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پوچھ گچھ کی جاتی۔ سپہر کے وقت میں بھی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ آنکھ کھلی تو شام گہری ہو چکی تھی۔ تہہ خانے میں بلب روشن تھے۔ موسم گرم تھا، اس کے باوجود تہہ خانہ ٹھنڈا تھا اور اندرونی کمروں میں بھی ہوا کی آمد و رفت موجود تھی۔ قریباً ہر کمرے میں پنکھے کا انتظام بھی تھا۔ میں نے حوالات نما کمرے میں جھانکا۔ راہل اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ صفدر اس کے قریب چٹائی پر بیٹھا تھا اور پوچھ گچھ کرنے میں مصروف تھا۔ میں بھی اندر چلا گیا۔ راہل اپنے دوپہر والے موقف پر ہی اڑا ہوا تھا۔ صفدر گھما پھرا کر بات کر رہا تھا تاکہ راہل کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس سے بات آگے بڑھائی جا سکے۔ اچانک میری نگاہ سلاخ دار کھڑکی کے بالائی سرے پر پڑی۔ میں چونک گیا۔ کھڑکی کی سلاخیں جن اینٹوں میں لگی ہوئی تھیں وہ اینٹیں اپنی جگہ سے کھسکی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ خاص طور سے 2 اینٹیں تو بالکل دیوار سے جدا تھیں، لیکن بظاہر وہ دیوار میں ہی پیوست دکھائی دیتی تھیں۔ میں نے اینٹوں کو ہلایا تو انہوں نے بآسانی جگہ چھوڑ دی۔ اینٹوں کے ہٹنے کے بعد سلاخوں کو کھڑکی میں سے نکالنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ میرے ساتھ ساتھ صفدر کو بھی حیرانی ہوئی۔ ہم راہل سے تو یہ توقع کر نہیں سکتے تھے کہ وہ اتنی جلدی اس قسم کی کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ کام کس کا تھا؟ ممکن تھا کہ اس سے پہلے جو شخص یا اشخاص کوٹری میں بند ہوئے ہوں انہوں نے یہ کارروائی کی ہو، پھر کھڑکی کی سلاخیں اکھاڑنے سے پہلے ہی وہ رہا ہو گئے ہوں یا کسی اور طریقے سے فرار ہو گئے ہوں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن تھا کہ اس خستہ حال کوٹری کی اینٹیں ویسے ہی اپنی جگہ سے ہل گئی ہوں۔ بہرحال جو بھی تھا، یہ کھڑکی محفوظ نہیں تھی۔ عین ممکن تھا کہ رات کو کسی وقت راہل سلاخیں نکالتا اور یہاں سے راہ فرار اختیار کر لیتا۔ میں شیدے کو اس بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن وہ ابھی شہر سے واپس نہیں آیا تھا۔ میں اور صفدر راہل سے پوچھ گچھ کرتے رہے۔ اس کے بیانات میں کہیں کہیں تضاد موجود تھا جس سے یہ شک پڑتا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ مثلاً ایک طرف وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے 8-9 ماہ سے شوبھا کی صورت تک نہیں دیکھی۔ دوسری طرف وہ یہ انکشاف بھی کرتا تھا کہ شوبھا جب کبھی بھی اپنے گھر آتی تھی رات گئے آتی تھی اور اس کے ساتھ گوپی ناتھ کا ایک پٹھان گارڈ بھی ہوتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ شوبھا کو آتے جاتے دیکھتا تھا۔ اس طرح اور کئی بیانات بھی آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ 8-9 بجے کے قریب شیدا بھی واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ راہل کے غائب ہونے سے کھلبلی مچی ہوئی ہے اور اس کے لواحقین تھانے میں رپورٹ درج کرا کے آئے ہیں۔ شیدے کی باتیں سننے کے بعد ڈاکٹر راہل نے ایک بار پھر چیخو پکار شروع کر دی۔ کبھی وہ ہم سب کو خوفناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگتا، کبھی ایک دم منت سماجت پر اتر آتا۔ یقیناً وہ دل ہی دل میں ان لمحوں کو 1000 بار کوس چکا تھا جب وہ سروج کے ہوش ربا حسن کے اثر میں آ کر خرامہ کلینک سے نکل آیا تھا۔ کچھ دیر چیخو پکار کرنے کے بعد راہل کا رنگ ایک بار پھر اچانک ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ اس نے اپنے سینے کو مسلا، چند گہری سانسیں لی اور ایک بار پھر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اب تو یہ یقیناً مکر کر رہا ہے، صفدر نے کہا۔ شیدے کے ایک ساتھی نے اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ شیدہ حوالات نما کوٹری سے باہر اطمینان سے کھڑا تھا۔ چھوڑو اسے، میرا خیال ہے کچھ نہیں بتا سکے گا۔ کیوں نہیں بتا سکے گا؟ صفدر نے پوچھا۔ اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ بس ہے ایک وجہ۔ کیا وجہ شیدے؟ کوئی کلو ملا ہے کیا؟ کلو تو نہیں ملا لیکن میں شوبھا سے مل کر آ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی ہے کہ میں ابھی شوبھا سے مل کر آ رہا ہوں۔ میں اور صفدر سناٹے میں رہ گئے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ شوبھا مل گئی ہے؟ ملتا تو وہ ہے جو گم ہو گیا ہو۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ شوبھا گم نہیں ہوئی تھی؟ ہاں، وہ گم نہیں ہوئی تھی۔ تو کہاں تھی وہ؟ میرے پاس۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ اب تک ہم بہت بڑے دھوکے میں رہے ہیں۔ شوبھا ایک ایسے شخص کے قبضے میں ہے جو اب تک ہمارے ساتھ رہا ہے، بلکہ ہمارے ساتھ مل کر شوبھا کو ڈھونڈتا رہا ہے۔ یہ کیا پہلیاں بجھوا رہے ہو؟ صفدر غرایا۔ میرا دھیان شیدے کے ہاتھ کی طرف چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چابی نظر آ رہی تھی۔ یہ خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں کوندا کہ شیدے نے دروازے کے ہضمی قفل میں چابی گھما کر اسے باہر سے مقفل کر دیا ہے۔ میں نے جلدی سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ ڈالا۔ وہ واقعی باہر سے مقفل کر دیا گیا تھا۔ شیدہ سلاخ دار کھڑکی سے باہر کھڑا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں بڑی واضح قسم کی کمینگی نظر آ رہی تھی۔
میرا دھیان فوراً اپنے ریوالور کی سمت گیا، لیکن وہ تو ساتھ والے کمرے میں تکیے کے نیچے پڑا تھا۔ یقیناً شیدا بھی آگاہ تھا کہ ریوالور میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے ہم پر ہاتھ ڈالنے کے لیے بہترین وقت چنا تھا۔ صفدر بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر شیدا اس کے سامنے ہوتا تو دونوں میں سے ایک کی ملاقات ضرور فرشتہ اجل سے ہو جاتی۔ میں نے کہا، شیدے، تم تو کہتے تھے کہ تمہیں میرے احسان کے بوجھ نے دبا رکھا ہے، کیا یہی احسان مندی ہے تمہاری؟ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ ویسے بھی تم نے راحت کو اگر مالا کے چنگل سے چھڑایا تھا تو کسی نیک جذبے کے تحت نہیں چھڑوایا تھا، وہ تو بس ایک اتفاق تھا۔ ایسا اتفاق کسی بھی اہل خیر نتھو خیرے کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ شوبھا کہاں ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے، تمہارے اور اس کے درمیان صرف 9 انچ کا فاصلہ ہے۔ کیا مطلب؟ تمہاری دائیں طرف والی دیوار، اس کی دوسری طرف شوبھا ہے۔ میں ایک بار پھر سناٹے میں رہ گیا۔ پچھلے 12-14 گھنٹے سے شوبھا ہمارے بالکل پاس موجود تھی اور ہم بے خبر تھے۔ ملنا چاہتے اس سے؟ شیدے نے پوچھا۔ پھر میرے جواب دینے سے پہلے ہی اس نے گن مین رنجیت راجا کو اشارہ کیا۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا دائیں طرف اوچل ہو گیا۔ تالا کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد دروازے کی کھٹ پھٹ سنائی دی۔ رنجیت نے تہمکانہ انداز میں کچھ کہا۔ پھر رنجیت اور شوبھا کھڑکی کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ شوبھا کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ بدماشوں کے سٹے پر اس سے بہت برا سلوک ہوا ہے۔ اس کے رخساروں اور ہونٹوں پر تشدد کے نشانات تھے۔ ساڑی کا بلاؤز کندھوں سے ادھڑا ہوا تھا، بال منتشر تھے اور آنکھوں میں اجاڑ قبرستانوں جیسی ویرانی نظر آتی تھی۔ 2-3 دنوں میں ہی وہ 2-3 مہینوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی۔ شوبھا مجھے پہچاننے میں ناکام رہی، کیونکہ میں ابھی تک اسی ریڈی میڈ میک اپ میں تھا جو میں نے مالا کی طرف جاتے ہوئے استعمال کیا تھا۔ تاہم اس نے صفدر کو فوراً پہچان لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیر گئے۔ شیدے، میں تجھے بدماش تو سمجھتا تھا، لیکن میری یہ خوش فہمی تھی کہ تیرے اندر کسی نہ کسی درجے کی غیرت موجود ہے۔ لو، تو میں نے کون سی بغیرتی کی ہے؟ میری نظر شوبھا کے اجڑے پجڑے سراپے پر جم گئی۔ ایک مجبور و کمزور عورت کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے کو بزدل و بغیرت نہ کہا جائے تو کیا کچھ اور کہا جائے؟ مجھ سے بڑی سے بڑی قسم دے لو جو میں نے اس کو چھوکری کو ہاتھ بھی لگایا ہو۔ ہاں، رنجیت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس میں بھائی بہت بھوک گھسی ہوئی ہے، کھانے کی بھی اور عورت کی بھی۔ وہ اپنے انگرکھے کا گریبان بڑے اسٹائل سے درست کرتے ہوئے بولا۔ گن مین رنجیت کی گھنی مونچھوں تلے بڑی کمینی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ شوبھا کو واقعی ندیدہ نظروں سے تک رہا تھا۔ بہرحال تمہیں زیادہ نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے استاد جہانی۔ یہ شوبھا کو ایسی پاک پوتر دوشیزہ نہیں ہے کہ 2-4 بار رنجیت کا ہاتھ لگنے سے میلی ہو جائے گی۔ اس نے پہلے سے بہت کچھ کھا پی رکھا ہے۔ گوپی ناتھ جیسے شوقین بڈھے کے پاس رہ کر کوئی بیچاری کب تک برس سکتی ہے؟ وہ تو خود ہر محفل میں چٹخارے لے لے کر بتاتا ہے کہ شوبھا بڑی مزیدار لڑکی ہے۔ ایک دم میرے ذہن میں وہ بات آئی جو میں کچھ دیر پہلے شیدے کو بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے اوپر والے کا شکر ادا کیا کہ یہ بات میں نے شیدے سے کہہ نہیں دی تھی۔ یہ سلاخدار کھڑکی کی ان 2 اینٹوں کی بات تھی جو اپنی جگہ موجود ہونے کے باوجود موجود نہیں تھی، اور یہ بہت اہم بات تھی۔ خاص طور سے موجودہ سچویشن میں بہت اہمیت کی اختیار کر گئی تھی یہ بات۔ تمہاری اس بات کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ جواب تو تمہارے پاس ہر بات کا استاد جہانی۔ اگر تم آسانی سے بتا دو گے تو تمہیں استاد جہانی کہے گا کون؟ باقی اگر تم میرے دل کی بات پوچھتے ہو تو میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ تم کوئی قومی ہیرو تو ہو نہیں، نہ ہی کوئی تمہارا ایسا کارنامہ ہے جس پر فخر کیا جا سکے، لیکن پھر بھی جو کچھ تمہارے بارے میں سنا، اس کے بعد خود بخود دل میں تمہارے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا ہے۔ وشواس کرو، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں یہاں برہنہ کر کے مارا جائے اور جانوروں کی طرح چیخ پکارنے پر مجبور کیا جائے، لیکن اگر تم تعاون نہیں کرو گے تو پھر دل پر پتھر رکھ کر ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ کرنا پڑ جائے۔ استاد جہانی، ہم تمہیں سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیتے ہیں۔ خوب اچھی طرح غور و فکر کر لو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ الگ صبح ہمیں جواب درکار ہوگا۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ بڈھا گوپی ناتھ تمہیں اور سروج کو دفینے کے مقام کے بارے میں بتا چکا ہے۔ صبح ہمیں صرف اس سوال کا جواب درکار ہوگا کہ دفینہ ہے کہاں پہ۔ پھر میرے جواب دینے سے پہلے ہی شیدا اپنے گن مین رنجیت کی طرف متوجہ ہوا۔ رنجیت، میرے خیال میں تمہیں یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ آج کی رات استاد جہانی تمہارا مہمان ہے۔ آج تمہیں ہمیشہ سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے ساتھیوں کو بتا دو کہ انہیں صبح تک اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں۔ شیدا، چندر پرکاش اور گن مین رنجیت باتیں کرتے ہوئے دوسری جانب چلے گئے۔
وہ تاریک رات تھی اور نہایت پراندیش بھی۔ حوالات نما کوٹری میں اور صفدر تنہا تھے۔ راہل کو نکال کر کہیں اور لے جا چکا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ رنجیت اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ گاہے بگاہے ان کے قہقہوں سے تہہ خانے کے در و دیوار لرز جاتے تھے۔ ہماری نیم تاریک کوٹری کی سلاخ دار کھڑکی سے باہر ایک رائفل بردار فرش پر بیٹھا تھا۔ اس نے ایک ٹیبل فین اپنے چہرے کے عین سامنے لگا رکھا تھا۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ اونگنے لگا تھا۔ سروج بھی اسی تہہ خانے کے کسی کمرے میں موجود تھی۔ بے شک چندر اور شیدے نے زور دے کر کہا تھا کہ آج کی رات ہمیں سوچنے کا موقع دیا جا رہا ہے اور صبح تک کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن پھر بھی سروج کے بارے میں میرے اندیشے کم نہیں ہوئے تھے۔ شیطان صفت غنڈوں کے درمیان ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا تھا۔ شوبھا کی مثال ہمارے سامنے تھی۔ میں اور صفدر اس انتظار میں تھے کہ دروازے کے سامنے بیٹھا پہرے دار نیند کے آغوش میں چلا جائے تو ہم یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل کریں۔ انتظار کا وقت کاٹے نہیں کٹتا۔ میں اپنے ذہن کو ادھر ادھر الجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ذہن میں بار بار شیدے اور چندر پرکاش کے نام آ رہے تھے۔ در حقیقت ان دونوں نے اپنی عیاری اور چال بازی ثابت کی تھی۔ یہ بات اب وضاحت طلب نہیں رہی تھی کہ وہ دونوں شروع سے ہی ساتھی تھے اور اپنے گہرے تعلق کو رازداری کے پردے میں چھپائے ہوئے تھے۔ اب یہ بات بھی سمجھ آ رہی تھی کہ جس وقت ہم شوبھا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، شیدے نے بار بار چندر پرکاش پر اپنے شک کا اظہار کیوں کیا تھا۔ ایک سے زائد مرتبہ شیدے نے کہا تھا کہ اسے چندر پرکاش پر شک ہے۔ پھر وہ یہ اطلاع بھی لایا تھا کہ اتوار کے روز عین جس وقت شوبھا اغوا ہوئی، چندر پرکاش افراتفری کے عالم میں ٹینس کورٹ سے چلا گیا تھا۔ در حقیقت یہ سب کچھ ایک منصوبے کا حصہ تھا۔ اس منصوبے کے تحت شیدے نے ہمیں چندر پرکاش کے خلاف ایسا سراغ دیا جس پہ تحقیق کرنے کے نتیجے میں چندر بے گناہ ثابت ہو گیا اور اس کی طرف سے ہماری توجہ بالکل ہٹ گئی۔ گودام میں اسٹور کیپر یعقوب کے ہاتھوں لڑکی کی آبروریزی کا سارا واقعہ اس منصوبے کا حصہ تھا۔ واقعے کے روز صبح سویرے منہ اندھیرے جان بوجھ کر یعقوب کی ملاقات اس کچرا چننے والی لڑکی سے کرائی گئی۔ ملاقات کا نتیجہ وہی نکلا جو منصوبہ ساز چاہتا تھا۔ یعقوب نے گودام میں جا کر لڑکی کے ساتھ وقت گزارا۔ اس دوران میں پروگرام کے تحت چندر پرکاش ٹینس کورٹ میں اپنا کھیل ادھورا چھوڑ کر گودام جا پہنچا اور شیدے نے ہمیں شک آمیز انداز میں یہ اطلاع بہم پہنچائی کہ شوبھا کی گمشدگی کے وقت چندر پراسرار انداز میں ٹینس کورٹ سے غائب ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جب اس معاملے کی تحقیق کی جائے گی تو چندر شوبھا کے حوالے سے کلیئر ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ پولیس کی زبان میں اس قسم کی اطلاع کو تفتیش بھٹکانے والی اطلاع کہا جاتا ہے۔ شیدے اور چندر پرکاش نے بھی ہتھ کنڈا استعمال کیا تھا اور خوب کیا تھا۔ سو گیا حرامزادہ۔ صفدر کی سرگوشی نے مجھے چونکایا۔ واقعی پہرے دار گود میں رائفل رکھے سو گیا تھا۔ یہ ہمارے حرکت میں آنے کا وقت تھا۔ ساتھ والے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، تاہم یہ آوازیں پہلے سے کم ہو گئی تھیں۔ اندازہ ہوتا تھا کہ تاش کھیلنے والوں میں سے کچھ افراد سو گئے ہیں۔ میں آہستگی سے آگے بڑھا۔ نیم تاریکی کے باوجود مجھے وہ 2 اینٹیں ڈھونڈنے میں دشواری نہیں ہوئی جو اپنی جگہ پر موجود ہونے کے باوجود موجود نہیں تھیں۔ میں نے ان اینٹوں کو 1-2 بار ہلایا اور پھر دیوار سے جدا کر کے فرش پر رکھ دیا۔ کھڑکی میں لگی ہوئی 4 سلاخوں کے سرے ننگے ہو گئے تھے۔ میں صفدر کو ساری صورتحال کے بارے میں بتا چکا تھا، لہٰذا اسے زیادہ حیرانی نہیں ہوئی۔ میں نے 2 سلاخوں کو پکڑ کر زور لگایا اور انہیں دوہرا کر کے فرش سے لگا دیا۔ دوسری 2 سلاخوں کے ساتھ صفدر نے بھی یہی سلوک کیا۔ اس کارروائی کے دوران ہماری جان آنکھوں پر اٹکی رہی اور آنکھیں نیم خواب دیدہ پہرے دار پہ مرکوز رہیں۔ اگر ذرا سی بھی آہٹ پیدا ہو جاتی تو اس خبیث کی آنکھ کھل جاتی۔ ہم بالکل نہتے تھے اور اس کے پاس بھری ہوئی رائفل تھی۔ اسے ہمارے بارے میں بڑی سخت ہدایات دی گئی تھیں۔ جو ہی کھڑکی میں سے گزرنے کا راستہ پیدا ہوا، پہلے میں اور پھر صفدر کھڑکی سے باہر آ گئے۔ رائفل بردار پہرے دار ہم سے صرف 7-8 فٹ کی دوری پر بیٹھا تھا۔ ہم بڑے اطمینان سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، بالکل اس کرکٹر کی طرح جس کے سامنے گیند زمین پہ پڑی ہو اور اسے اطمینان ہو کہ اگر بیٹسمین نے رن لینے کی کوشش کی تو وہ بآسانی اسے رن آؤٹ کر دے گا۔ میری اور صفدر کی نگاہیں ایک لمحے کو ملی۔ ہمارے جسموں میں برق سی کون گئی اور سینے جذبے سے لبریز ہو گئے۔ ہم ایک ساتھ ہوتے تھے تو بڑے سے بڑا خطرہ بھی ہیچ محسوس ہوتا تھا اور یوں لگتا تھا کہ ہر مصیبت حتیٰ کہ موت تک ہم سے آنکھیں چراتی پھرتی ہے۔ ایکشن؟ صفدر نے اسٹائلش انداز میں پوچھا۔ یس، ایکشن، میں نے جوابی سرگوشی کی۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر خوابدیدہ پہرے دار کی گردن میں اپنا بازو ڈالا اور ایک مخصوص جھٹکے سے اس کی نیند کو گہری بے ہوشی میں بدل دیا۔ پہرے دار کا منہ کھل گیا اور وہ لڑک کر پہلو کے بل جا گرا۔ اس کے گرنے سے پہلے ہی صفدر نے اسے رائفل کے بوجھ سے آزاد کر دیا۔
جو خالی ہاتھ ہو اس کی ٹانگوں پر گولی مارو، جو مسلح ہو اس کو اڑا دو، میں نے صفدر کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پنڈلی سے اپنا چمکدار خنجر نکال لیا۔ صفدر اور میں ایک ساتھ اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں تاش کی بازی چل رہی تھی۔ سرخ دری پر 5-6 افراد بیٹھے تھے، کچھ یہاں وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں اور الکوہل کی بو تھی۔ خبردار کوئی ہلا تو۔ 2-3 افراد بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھے۔ ان میں سے ایک نے قمیض اٹھا کر شلوار کے نیفے سے ہتھیار نکالنے کی کوشش کی۔ صفدر نے ٹریگر دبا دیا۔ گن سے سنگل شاٹ فائر ہوا۔ گولی دھماکے سے مد مقابل کے چہرے پر لگی اور وہ پٹ سے دری پر جا گرا۔ دوسرا فائر صفدر نے ایک تنومند شخص کی ران پہ کیا۔ وہ چیخا اور کیچوے کی طرح دوہرا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی صفدر نے گن کو برسٹ پر سیٹ کر لیا۔ یہی وقت تھا جب مجھے اپنے پہلو میں مدھم آہٹ سنائی دی۔ میں تیزی سے گھوما۔ کوئی مجھ پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ میں نے نیچے جھک کر بے دریغ خنجر گھمایا اور حملہ آور کا پیٹ 1 فٹ تک چاک کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ رنجیت راجا تھا، شوبھا کی عزت سے کھلونے کی طرح کھیلنے والا۔ میں نے دوسرا وار اس کے سینے پر کیا اور پھر اس کے پیٹ میں ٹانگ رسید کر کے اسے دور پھینک دیا۔ عین اسی وقت کسی قریبی کمرے سے سروج کی چیخ سنائی دی۔ میرے سر پر خون سوار ہو رہا تھا۔ سروج کی چیخ تہہ خانے کے عقبی حصے سے سنائی دی تھی۔ میں آواز کی سمت بڑھا، لیکن اس سے پہلے میں نے تڑپتے ہوئے رنجیت راجا کی قمیض کے نیچے سے ریوالور کھینچ لیا۔ اب میرے ایک ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے میں خون آلود رامپوری خنجر تھا۔ جاں بلب رنجیت راجا کو پھلانگ کر میں تنگ راہداری کی طرف بڑھا۔ یہ راہداری حوالات نما کوٹری کے سامنے سے گزر کر عقبی حصے میں جاتی تھی۔ میں نے بھاگ کر 8-10 قدم کا فاصلہ طے کیا اور پھر مجھے ایک دم رکنا پڑا۔ مجھے شیدا نظر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھلا گراری دار چاقو تھا۔ شیدا بھوپال کا استاد چاقو زن ہی نہیں، اس تہخانے کا کرتا دھرتا بھی تھا۔ وہ حیدرآبادی لباس میں تھا۔ اس نے حسب معمول اپنے انگرکھے کی آستینیں اڑسی ہوئی تھیں اور بازوؤں کی مچھلیاں نمایاں کر رکھی تھیں۔ اسے سامنے دیکھ کر میرے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ کچھ اور روشن ہو گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے اسے گولی سے اڑا سکتا تھا، تاہم میں نے ریوالور جیب میں ڈالا اور خنجر سے شیدے پر حملہ کر دیا۔ شیدے نے پھرتی سے خود کو بچانا چاہا، لیکن راہداری اتنی تنگ تھی کہ وہ مکمل طور پر بچ نہیں سکا۔ خنجر اس کے بازو کو کندھے کے پاس سے ادھیڑتا ہوا گزر گیا۔ جب چاقو یا خنجر دشمن کے گوشت سے ٹکراتا ہے تو ہاتھ میں پیدا ہونے والا ارتعاش ایک انوکھا مزہ دیتا ہے۔ اس لطف کو صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے کسی ایسے دو بدو مقابلے میں حصہ لیا ہو۔ زخم کھا کر شیدا بری طرح تلملایا۔ اس نے الٹے ہاتھ کا وار میری گردن پر کیا۔ چاقو کی نوک گردن سے چھوتی ہوئی گزر گئی۔ دوسرا وار بھی میں نے اپنے نیچے جھک کر بچایا اور اس کے ساتھ ہی شیدے کی ناف کو نشانہ بنایا۔ یہ جان لیوا وار تھا، لیکن یہاں شیدے کی استادی کی تھوڑی سی جھلک نظر آئی۔ اس نے قابل ذکر تیزی سے میرا یہ وار اپنی کلائی پر روکا اور چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ پینترا بدل کر میرے بائیں پہلو سے حملہ آور ہوگا، مگر یہاں ایک دم اس نے ہمت ہار دی۔ وہ چاقو جس کے سبب وہ پورے بھوپال میں جانا جاتا تھا اس کے ہاتھ میں تھا اور حریف بھی سامنے تھا، لیکن شیدے نے وہ چاقو پھینک دیا اور اپنے چوڑے پیجامے کے نیفے سے ریوالور نکال لیا۔ ایک طرح سے اس نے اپنی شکست فاش کا اعلان کیا تھا۔ یہ شکست فاش ہی تو تھی۔ میں نے اسے مقابل پا کر اپنا ریوالور جیب میں رکھا تھا اور اس نے مجھے مقابل پا کر اپنا ریوالور ہاتھ میں کر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ریوالور میری طرف سیدھا کرتا، میں تڑپ کر ایک ادکھلے دروازے میں داخل ہوا۔ شیدے کی چلائی ہوئی گولی دروازے کے تختے میں لگی۔ میں نے بھی اپنا ریوالور نکال لیا۔ شیدا یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے پاس ریوالور موجود ہے، لہٰذا اس نے راہداری میں مزید رکنے کی غلطی نہیں کی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ صفدر فل ایکشن میں تھا۔ رہ رہ کر اس کی خودکار رائفل کی آواز تہہ خانے میں گونج رہی تھی۔ اس گونج میں گاہے بگاہے سروج کی چیخ بھی شامل ہو جاتی تھی۔ وہ کسی کمرے میں بند تھی اور بڑی شدت سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ میں رائفل بدست آواز کی سمت دوڑا اور اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا جہاں سروج بند تھی۔ دروازے کو باہر سے چٹخانی لگائی گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سہمی ہوئی سروج نظر آئی۔ کسی متوقع خطرے سے نمٹنے کے لیے اس نے لوہے کی ایک راڈ دونوں ہاتھوں میں تھام رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے راڈ چھوڑی اور باہر آ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہجیانی انداز میں چیخی۔ یہ بعد میں بتاؤں گا، فی الحال نکلو یہاں سے۔ سروج کو اپنی اوٹ میں لے کر میں تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ عین اسی وقت شوبھا بھی کہیں سے نکل کر ہمارے پاس آ گئی۔ اس کے بال منتشر تھے اور آنکھوں میں دہشت منجمد ہو چکی تھی۔ وہ راہداری کی طرف سے آئی تھی اور یقیناً چند لمحے پہلے اس نے رنجیت راجا کی خون آلود لاش دیکھی تھی۔ ابھی ہم سیڑھیوں سے کچھ ہی دور تھے کہ ایک شخص ہمارے سامنے آیا اور اس نے بڑی پھرتی سے چاقو پھینک کر مجھے مارا۔ یہ وار بڑی مہارت سے کیا گیا تھا۔
میں نے بروقت جھک کر خود کو بچایا۔ سروج اور شوبھا کی چیخیں نکل گئیں۔ میں نے جوابی وار کے طور پر ریوالور سیدھا کیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ٹریگر دباتا اور وہ شخص الٹ کر سیڑھیوں پہ گرا، گولی اس کے عین دل کے مقام پر لگی تھی۔ اسے نشانہ بنانے والا صفدر تھا۔ وہ ایک ستون کی اوٹ سے نکلا اور داد طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ شیدہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ باہر نکل گیا ہے۔ اور چندر پرکاش؟ اسے میں نے نہیں دیکھا، لیکن میرے خیال میں وہ بھی باہر چلا گیا ہے۔ اسی دوران سیڑھیوں کے اوپر سے 2-3 فائر ہوئے اور گولیاں قریبی دیوار سے ٹکرائیں۔ میں اور صفدر دیوار کے ساتھ چپک گئے۔ سروج اور شوبھا پیچھے تھیں، لہٰذا فائرنگ سے محفوظ رہیں۔ صفدر نے اشارے سے ان دونوں کو ہدایت کی کہ وہ کمرے کے اندر چلی جائیں۔ انہوں نے ہدایت پر عمل کیا۔ ہم دونوں نے سیڑھیوں کے بالکل قریب مورچہ جما لیا۔ صفدر کے پاس 222 رائفل تھی اور 4-5 بھرے ہوئے میگزین اس نے جیبوں میں ٹھونس رکھے تھے۔ میرے پاس 38 بور کا طاقتور ریوالور تھا۔ سیڑھیوں کا بالائی دروازہ کھلا تھا اور فائرنگ وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ صورتحال کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ ایک طرح سے ہم یہ تہہ خانے کے اندر پھنس چکے تھے۔ دراصل سروج اور شوبھا کو نکالنے میں جو تھوڑا سا وقت ہمیں لگا تھا، اس میں شیدہ اور اس کے 3-4 کارندے باہر نکل گئے تھے اور انہوں نے تہہ خانے کے دروازے پر پوزیشن لے لی تھی۔ یار صفدر، معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، ہمیں نکلنے میں جلدی کرنی چاہیے تھی۔ گڑبڑ تو ہے، لیکن زیادہ خطرے کی بات نہیں۔ ان کے کم از کم 3 زخمی بندے ابھی تہہ خانے میں ہیں، وہ ہمارے لیے ڈھال کا کام دے سکتے ہیں۔ تہہ خانے کے بالائی دروازے سے ایک برسٹ آیا اور دیوار کا بہت سا پلستر اکھڑ کر ہمارے قدموں میں آن گرا۔ اس کے ساتھ ہی کسی کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاتھ اٹھا کر باہر آؤ، ورنہ اندر ہی بھون ڈالیں گے۔ اسی دوران میں بالائی دروازے کے قریب کسی کا سر نظر آیا۔ میں نے ریوالور سے فائر کیا۔ سر فوراً غائب ہو گیا۔ قریباً 5 منٹ تک اوپر سے گاہے گاہے فائر آتا رہا۔ ہم بھی حسب توقع جواب دیتے رہے۔ جس شخص کے سینے میں صفدر کی گولی لگی تھی وہ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ تہہ خانے کی چھت پر جلتے بلب کی روشنی میں مرنے والے کا منہ کھلا ہوا تھا اور اندر سونے کا ایک دانت چمک رہا تھا۔ صفدر، میں یہاں فائر کا جواب دیتا ہوں، تم تہہ خانے کا چکر لگاؤ اور دیکھو کہیں کوئی زخمی مسئلہ کھڑا نہ کرتے۔ صفدر نے اپنی رائفل مجھے تھمائی اور میرا ریوالور لے کر اندر چلا گیا۔ میں نے رائفل کندھے سے لگائی اور چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ سروج اور شوبھا کمرے کے اندر تھیں۔ سروج گاہے بگاہے کھڑکی سے جھانک رہی تھی اور مختلف مشورے دے رہی تھی۔ ایک ایسے ہی مشورے کے دوران باہر سے آنے والی ایک گولی عین اس کے سر کے اوپر سے گزری۔ سروج کو پتہ نہیں چلا، لیکن میں نے دیکھ لیا تھا کہ گولی صرف چند انچ کے فاصلے سے اس کے سر کو مس کر گئی ہے۔ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ وہ دروازے سے جھانکنے کی حماقت نہ کرے۔ اسی اثنا میں صفدر واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی نال کی رائفل اور گولیوں کی بیلٹ تھی۔ اس نے سرگوشی میں مجھے بتایا کہ تہہ خانے میں کل 3 بندے ہیں۔ ایک تو وہی پہرے دار ہے جسے میں نے گردن مسل کر بے ہوش کیا ہے۔ 2 دیگر افراد ہیں، ان میں سے ایک کی ران میں گولی لگی ہے اور دوسرے کی گردن زخمی ہے، وہ نیم بے ہوش پڑا ہے۔ میں ان دونوں کو اسٹور میں بند کر کے باہر سے تالا لگایا ہوں، اب ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ اچانک ایک بار پھر ایک سایہ سا تہہ خانے کے بالائی دروازے پر نظر آیا۔ میں رائفل سیدھی ہی کر رہا تھا کہ سایہ غائب ہو گیا، مگر غائب ہونے سے پہلے اس سائے نے کوئی شے تہہ خانے میں گرا دی تھی۔ میں اور صفدر دیوار کی اوٹ میں ہو گئے۔ 5-10 سیکنڈ گزر گئے، کوئی دھماکہ نہیں ہوا، لیکن اسی دوران میں کچھ اور چیزیں بھی اڑتی ہوئی تہہ خانے میں آ گریں۔ یہ جلتی ہوئی لکڑی کے ٹکڑے تھے اور کسی جیپ کا ٹائر تھا جسے آگ لگائی گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تہہ خانے میں دھواں بھرنا شروع ہو گیا۔ میں نے اور صفدر نے رومال بھگو کر چہروں پر باندھ لیے۔ شوبھا اور سروج نے بھی یہی احتیاطی تدبیر اختیار کی۔ اتفاقاً سروج کو کمرے میں پانی سے بھری ہوئی ایک ٹب نما بالٹی نظر آ گئی۔ اس نے شوبھا کے ساتھ مل کر بروقت اقدام کیا اور لکڑی کے سلگتے ہوئے ٹکڑے بجھا دیے۔ بعد ازاں صفدر نے جلتے ہوئے ٹائر کو رائفل کی نال کے ذریعے اٹھایا اور ٹب نما بالٹی میں ڈبو دیا۔ یوں ہم فوری طور پر دم گھٹنے سے بچ گئے، لیکن یہ کوئی مستقل علاج نہیں تھا۔ شیدہ اور اس کے کارندے دھوئیں کے لیے مسلسل مزید چیزیں اندر پھینک سکتے تھے۔ ایک مرتبہ اس بند تہہ خانے میں دھواں بھر جاتا تو پھر ہمارے پاس 2 ہی راستے تھے، دم گھٹ کر اندر ہی مر جائیں یا ہاتھ اٹھا کر باہر نکل آئیں۔ صفدر، ہمیں آگے جانا ہوگا۔ کہاں؟ کم از کم تہہ خانے کے دروازے تک۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ہم سیڑھیاں چڑھ جائیں؟ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، لیکن سیڑھیاں تو زد پہ ہیں، یہ خطرہ تو مول ہی لینا پڑے گا۔ ہم ایک ساتھ اٹھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور تابڑ توڑ فائر کرتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھ دوڑے۔
دو دو زینے پھلانگتے ہوئے ہم نے پلک جھپکتے میں فاصلہ طے کیا اور تہہ خانے کے دروازے پہ جا پہنچے۔ جب دروازے کی دونوں سائڈوں پر پوزیشن لے کر ہم نے فائرنگ شروع کی تو شیدے کے ساتھیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک رائفل مین کرشن بھگوان کی قد آدم مورتی کے عقب میں کھڑا تھا۔ میری گولی اسے لگی تو وہ زمین پر گر کر تڑپتا نظر آیا۔ 3-4 افراد اپنی پوزیشنیں چھوڑ کر محفوظ اوٹ کی تلاش میں بھاگے۔ شکستہ مندر میں کوہرام سمجھ گیا تھا۔ صفدر کا حوصلہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ فائرنگ کے ساتھ ساتھ شیدے کے کارندوں کو باقاعدہ للکار رہا تھا، اور یہ بے مقصد للکار نہیں تھی۔ ایسی لڑائی میں اس قسم کے للکارے بے حد سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ حریف کے دل میں دہشت بڑھ جاتی ہے اور وہ کسی اچانک حملے کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 2-3 منٹ تک شدید فائرنگ ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ غالباً شیدہ، چندر اور اس کے کارندے پوزیشنیں تبدیل کر رہے تھے۔ ہم نے بھی رائفلوں سے نئے میگزین اٹیچ کر لیے اور 2 میگزین لوڈ کر کے پاس رکھ لیے۔ خاموشی کے اس وقفے میں مختلف آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہتھیاروں کی کھڑ کھڑ تھی، قدموں کی چاپ تھی جو مندر کے پتھریلے فرش پر دوڑ رہے تھے۔ گاہے بگاہے شیدے کی للکارتی ہوئی آواز بھی سنائی دے جاتی۔ وہ اپنے آدمیوں کو مختلف ہدایات دے رہا تھا۔ اس کی آواز میں غیظ و غضب کے ساتھ ساتھ کرب بھی شامل تھا۔ یقیناً یہ کرب خنجر کے اس زخم کی وجہ سے تھا جو میں نے اس کے کندھے پر لگایا تھا۔ ان آوازوں کے درمیان ہی مجھے شیدے کے کارندے کی آواز سنائی دی۔ استاد جی، گاڑی کی ٹینکی میں گولی لگی، شاید پیٹرول لیک ہو رہا ہے۔ ابے لیک ہونے دو اس ماں کو اپنی، جو میں نے کہا ہے وہ کر، جیپ سے ٹارچ لے کر آ، شیدے نے چلا کر کہا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے سر نکال کر دیکھا۔ مندر کے مین دروازے پر کھڑی اسٹیشن وین صاف نظر آ رہی تھی۔ ہم اسی اسٹیشن وین پر ڈاکٹر راہل کے کلینک سے اس کھنڈر نما مندر میں پہنچے تھے۔ اسٹیشن وین مندر کے احاطے میں تھی اور مین دروازے کے بالکل سامنے تھی۔ 2 طرفہ فائرنگ میں کوئی گولی وین کے آئل ٹینک پہ لگی تھی۔ 2-3 منٹ کے پراندیش وقفے کے بعد فائرنگ پھر شروع ہو گئی۔ اس بار شیدے کے کارندے باقاعدہ پوزیشن لے کر فائرنگ کر رہے تھے۔ تہہ خانے کا دروازہ تقریباً 4 انچ موٹی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اگر یہ عام دروازہ ہوتا تو اب تک اس کے پرخچے اڑ چکے ہوتے۔ ہمارے پاس رائفلوں کے زیادہ راؤنڈ نہیں تھے۔ بڑی کفایت سے بھی فائرنگ کرتے تو ہم 1 گھنٹے سے زیادہ مقابلہ جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سوال بڑی شدت سے ہم دونوں کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ امید کی صرف ایک کرن بار بار ذہن میں چمک رہی تھی، اور وہ یہ کہ رات کے سناٹے میں فائرنگ کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ سڑک سے گزرتی ہوئی پولیس کی کوئی موبائل گاڑی یہ آواز سن لیتی اور موقع پر پہنچ جاتی۔ اچانک مجھے بو سی محسوس ہوئی۔ میں نے صفدر کو دیکھا۔ وہ بھی نتنے سے کوڑ رہا تھا۔ میرا دھیان اپنے پاؤں کی طرف گیا۔ وہاں کوئی سیال شے نظر آئی۔ او مائی گاڈ، یہ تو پیٹرول ہے! صفدر کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ واقعی یہ پیٹرول تھا۔ اسٹیشن وین سے بہہ کر یہ پیٹرول مندر کے فرش پر آیا تھا اور وہاں سے تہہ خانے میں ٹپکنے لگا تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پیٹرول سیڑھیوں پر نیچے تک چلا گیا۔ اسی اثنا میں کہیں نیچے سے سروج کی خوفزدہ آواز آئی۔ شاہ جہاں، یہ بو کیسی ہے؟ کہیں یہ لوگ پیٹرول تو نہیں پھینک رہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، صفدر نے اسے تسلی دی۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے سر نکال کر دیکھا۔ شیدے کے 2-3 ساتھیوں نے اسٹیشن وین کے عقب میں پوزیشن لے رکھی تھی۔ یقیناً شیدہ بھی وہیں موجود تھا۔ اس کی آواز جتنی مرتبہ بھی سنائی دی، وین کے پیچھے سے ہی سنائی دی۔ شاہ جہاں صاحب، کہیں یہ لوگ سچ مچ پیٹرول کو آگ نہ لگا دیں، تہہ خانہ تو جہنم بن جائے گا۔ صفدر نے سرگوشی کی۔ میں نے دیکھا پیٹرول اب سیڑھیاں طے کر کے تہہ خانے کے فرش پر پھیل رہا تھا۔ غالباً ابھی شیدہ اور اس کے کارندے اس بات سے بے خبر تھے کہ پیٹرول تہہ خانے کے اندر پھیل رہا ہے۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو یقیناً اب تک وہ ہمیں اس حوالے سے دھمکی دے چکے ہوتے۔ بے شک شیدے کے 3 بے ہوش ساتھی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن ہمیں ہرگز یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ 3 افراد شیدے کے لیے کتنے اہم یا غیر اہم ہیں۔ عام طور پر شیدے جیسے بدقماشوں کے لیے ان کے کارندے شطرنج کے مہروں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ پیٹرول تیزی سے تہہ خانے کے وسطی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اسٹیشن وین کی ٹنکی میں خاصا پیٹرول ہے۔ ڈاکٹر راہل کے کلینک سے مندر کی طرف آتے ہوئے وین کی ٹنکی سروج نے ڈاکٹر کے پیسوں سے ہی فل کروائی تھی۔ ایک دم میرے ذہن میں خیال برق کی طرح کوندا، کیوں نہ ہم ابھی وہ کام کر گزریں جو کچھ دیر بعد شیدے اور اس چندر پرکاش نے کرنا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے صفدر سے 2 منٹ اجازت لی اور نیچے تہہ خانے میں آ گیا۔ یہاں ایک کونے میں کچھ اینٹیں اور ریت سے بھری ہوئی 2 بوریاں پڑی تھیں۔ جیسا کہ شوبھا نے مجھے بتایا تھا کہ تہہ خانے کا ایک دروازہ اینٹوں کی چنائی کر کے بند کیا گیا تھا۔ یہ مٹیریل اسی کام سے بچا تھا۔
میں نے ریت کی ایک بوری پکڑی اور اسے سیڑھیوں پر کھینچتا ہوا تہہ خانے کی بالائی دروازے تک لے آیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، میں نے کہا اور ریت کی بوری سیڑھیوں پر دروازے کے پاس الٹ دی۔ اس سے کیا ہوگا؟ صفدر نے پوچھا۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، لیکن کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ اگر پیٹرول کو آگ لگائی گئی تو وہ تہہ خانے میں نہیں جا سکے گی۔ بات صفدر کی سمجھ آ گئی۔ سیڑھیوں میں ریت کا ڈھیر سا لگ گیا تھا۔ یوں سیڑھیوں میں بہتا پیٹرول 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک دم صفدر کی آنکھیں اندرونی روشنی سے چمک اٹھیں۔ شاہجہاں صاحب، شیدہ اور اس کے 3 کارندوں نے اسٹیشن وین کے پیچھے پناہ لے رکھی ہے، کیوں نہ ہم خود پیٹرول کو آگ دکھا دیں؟ میں یہی کرنے جا رہا ہوں۔ ونڈرفل۔ میں نے جیب سے لائٹر نکال کر سگریٹ سلگا لی۔ صفدر نے اپنے نیا میگزین رائفل سے اٹیچ کیا اور رائفل کے دستے پر گرفت مضبوط تر کر لی۔ میں نے کہا، جو ہی وین کو آگ لگے گی، شیدہ اور اس کے ساتھی اپنی پوزیشن چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہی وقت ہمارے باہر نکلنے اور انہیں شوٹ کرنے کا ہوگا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، سر یا سینے میں گولی مار دینا۔ یہ سب کے سب لٹیرے اور قاتل ہیں، کسی رعایت کے حقدار نہیں۔ صفدر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑک رہی ہیں اور سینہ اور کشادہ سینہ جوش سے لبریز ہے۔ میں اور صفدر ریت کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ سگریٹ کے چند کش لینے کے بعد میں نے اسے پیٹرول پر پھینک دیا۔ سگریٹ پھینکنے کا جو نتیجہ نکلا وہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ خطرناک اور تیز رفتار تھا۔ 2 سیکنڈ میں تہہ خانے کے دروازے سے لے کر لوٹس اسٹیشن وین تک آگ کی ایک چوڑی لکیر کھنچ گئی۔ اس کے بعد پھک پھک کی 2 آوازیں آئیں اور ایک دھماکے سے اسٹیشن وین آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ بالکل یوں لگا جیسے وین میں کوئی ٹائم بم پھٹا ہو۔ مندر کے مین دروازے پر روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ میں نے دیکھا وین کے عقب سے 2 افراد نکلے۔ ان کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ چلاتے ہوئے مخالف سمت میں بھاگ رہے تھے۔ میں اور صفدر ایک ساتھ تہہ خانے کے دروازے سے باہر نکلے۔ ایک شخص کرشن مہاراج کی مورتی کے عقب سے برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خودکار رائفل تھی۔ اس سے پیشتر کہ اس کی رائفل کا رخ ہم دونوں کی طرف ہوتا، میری رائفل نے شعلے اگلے اور مد مقابل پشت کے بل شکستہ فرش پر گرا۔ تاہم اس دوران میں اس کی انگلی ٹریگر دبا چکی تھی۔ رائفل سے گولیوں کی بوچھار نکلی اور مندر کی چھت سے جھولتی ہوئی بڑی بڑی زنگ آلود گھنٹیاں پلک جھپکتے میں جھنجھنا اٹھیں اور ان کی گونج درب دیوار میں پھیل گئی۔ میں اور صفدر جھک کر بھاگتے ہوئے آگے بڑھے اور 2 ستونوں کی اوٹ میں پناہ لے لی۔ اسٹیشن وین میں دھماکے سے بھڑکنے والی آگ نے ہمارے حریفوں کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ وہ پوزیشن چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ ایسے ہی 2 بھگوڑوں کی ٹانگوں پر فائر کر کے صفدر نے انہیں گرایا۔ اچانک میری نگاہ چندر پرکاش پر پڑی۔ ہاں، وہ چندر پرکاش ہی تھا، گوپی ناتھ کا بھتیجا۔ اسٹیشن ویگن کو لگی آگ کی روشنی میں وہ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے گرے ہوئے ساتھی کے ہولسٹر سے ریوالور نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اتنی افراتفری میں تھا کہ ریوالور نکال نہیں پا رہا تھا۔ میں اس کی طرف لپکا تو اس نے مجھے دیکھ لیا۔ ریوالور نکالنے کی کوشش ترک کر کے وہ اندھا دھند مخالف سمت میں دوڑا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ ایک دم وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ چکمہ دے کر مندر کی سیڑھیاں چڑھ گیا ہے۔ میں واپس پلٹا اور سیڑھیاں چڑھ کر مندر کی چھت پر آ گیا۔ میں بہت محتاط تھا، مگر پھر بھی جب یکایک ایک پتھر سا اڑتا ہوا میرے کندھے پر لگا تو میں توازن برقرار نہ رکھ پایا اور لڑکھڑاتا ہوا پہلو کے بل گرا۔ یہ پتھر در حقیقت کسی دیوی کا ٹوٹا ہوا سر تھا۔ میرے کندھے سے ٹکرا کر یہ سر سیڑھیوں پر لڑک گیا۔ ایک برجی کی اوٹ سے ایک سایہ سا نکلا اور مخالف سمت میں بھاگا۔ یقیناً یہ چندر پرکاش ہی تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، چندر دوسری طرف کی سیڑھیوں سے نیچے اترنا چاہتا تھا۔ وہ اس مندر کی حدود اربا سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ میں نے پھرتی سے اٹھ کر اس کا تعاقب کیا اور سیڑھیوں کے نزدیک اسے جا لیا۔ ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ چندر پرکاش میری توقع سے زیادہ پھرتیلا تھا، لیکن کچھ بھی تھا۔ یہ ٹینس کا کھیل نہیں تھا کہ وہ مجھ پر حاوی ہو جاتا۔ یہ ریکٹ اور بال کا نہیں بلکہ مکے اور لات کا کھیل تھا۔ میرے 2 زوردار مکوں نے اس کے کسبل نکال دیے اور وہ کسی شرابی کی طرح جھومنے لگا۔ یوں ہی جھومتے جھومتے اس نے مجھ پر مکہ چلایا۔ میں نے جھک کر وار خالی دیا تو چندر کا توازن خراب ہوا۔ وہ بالکل چھت کے کنارے کھڑا تھا، لڑکھڑایا اور نیچے جا گرا۔ میں نے دیکھا خوش قسمتی سے ایک درخت کی شاخ اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی اور وہ زمین سے قریباً 30 فٹ کی بلندی پر جھول رہا تھا۔ یہ خاصی اونچائی تھی۔ وہ یہاں سے گرتا تو ہڈی پسلی ٹوٹنا لازمی تھا۔ میں نے چھت کی منڈیر پر جھک کر اپنا ہاتھ اسے پیش کیا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے چھت پر کھینچ لوں، لیکن اس نے میری مدد لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوسرا راستہ چنا۔
اور یہ دوسرا راستہ یہی تھا کہ وہ 30-35 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا دیتا۔ انسان کی موت وقت مقررہ پر انسان کو دبوچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ چندر پرکاش کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے شاخ چھوڑ کر خود کو نیچے گرایا تاکہ پاؤں کے بل زمین پر آ جائے، لیکن چند فٹ نیچے اس کا جسم تاریکی میں چھپی کسی دوسری شاخ سے ٹکرایا اور وہ قسمت کا مارا اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا۔ اس کی کھوپڑی جب مندر کے پختہ فرش سے ٹکرائی تو یہ آواز مجھے سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ اب وہ اس سنسار میں نہیں رہا اور جیون کے دکھوں سے مکتی پا گیا۔ وہ سر کے بل گرا تھا اور آنجہانی ہونے کے لیے یہ حادثہ کافی تھا۔ میں تیزی سے زینوں کی طرف بڑھا۔ یہی وقت تھا جب مجھے سڑک کی طرف سے کسی گاڑی کی ہچکولے کھاتی روشنیاں نظر آئیں اور پولیس کا مخصوص سائرن سنائی دیا۔ میں زینے اتر کر نیچے پہنچا تو صفدر بدستور ایک ستون کی اوٹ میں موجود تھا اور اپنی رائفل سے گاہے بگاہے فائر نکال رہا تھا۔ اسٹیشن وین کے شعلے بدستور پھنکار رہے تھے اور ان شعلوں کی روشنی میں وین کے نزدیک 2 مردہ جسم دکھائی دے رہے تھے۔ سروج اور شوبھا کو بھی صفدر نے تہخانے سے باہر بلوا لیا تھا اور اب وہ دونوں نیچے پوجا کے کمرے میں ایک گوشے میں سمٹی کھڑی تھی۔ بھاگ گئے سالے، صفدر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ پولیس بھی آ گئی ہے؟ اب بھی نہ آتی تو کیا تھا بھائی، پولیس کو تو آنا اس وقت ہوتا ہے جب کھیل ختم ہو چکتا ہے، اور یہ تو پھر انڈین پولیس ہے، پاکستانی پولیس سے بھی 2 ہاتھ آگے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہاں، چندر پرکاش سرگواشی ہو گیا ہے۔ میں نے انکشاف کیا۔ صفدر کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسی دوران میں پولیس کی 2 گاڑیاں مندر کے عین سامنے پہنچ چکی تھیں۔ پولیس کے جوانوں نے گاڑیوں سے نکل کر درختوں اور گاڑیوں کے پیچھے پوزیشنیں لینا شروع کر دی۔ پھر کسی پولیس والے کی للکارتی آواز آئی، تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، ہاتھ اٹھا کر باہر نکل آؤ۔ چاروں طرف سے گھیرنے والی بات کسی طور بھی درست نہیں تھی۔ پولیس والے صرف مندر کے سامنے موجود تھے، لیکن ایسے موقعوں پر پولیس والے عموماً یہی جملہ ادا کیا کرتے ہیں کہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ میں نے اچھی طرح دیکھنے کے بعد کشیدے اور اس کے کارندوں میں سے ارد گرد کوئی موجود نہیں صفدر کو اشارہ کیا۔ ہم مندر کے مین دروازے سے باہر نکل آئے۔ یہاں ٹیوب لائٹ کی روشنی موجود تھی، اس کے علاوہ جلتی ہوئی اسٹیشن وین کے شعلے بھی ابھی بجھے نہیں تھے۔ ہم دونوں نے اپنی اپنی رائفلیں پھینک دی۔ پولیس کے 4-5 رائفل مین بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے ہمارے ارد گرد گھیرا ڈال لیا۔ ایک انسپکٹر آگے بڑھا اور اس نے بڑی احتیاط سے ہم دونوں کی تلاشی لی۔ حسب توقع میرا خنجر ایک بار پھر محفوظ رہا۔ اس خنجر نے تھوڑی دیر پہلے ہی رنجیت راجہ کا خون پیا تھا اور اب وہ سیر ہو کر اطمینان سے میری پنڈلی سے چپکا ہوا تھا۔ ہمارے پیچھے ہی سروج اور شوبھا بھی باہر آ گئی تھی۔ اپنے ارد گرد لاشیں دیکھ کر پولیس والے ازحد محتاط بلکہ کسی حد تک خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انسپکٹر نے نہایت سنجیدگی سے سروج اور شوبھا کی بھی تلاشی لی۔ اس کے بعد ہم چاروں کو پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ایک سب انسپکٹر گاڑی کی وائرلیس پر موجود تھا۔ وہ اپنے کسی افسر کو مندر میں ہونے والی سنگین واردات کی اطلاع دے رہا تھا اور مزید نفری بھی طلب کر رہا تھا۔ 3 گن مین ہمارے سروں پر چوکس کھڑے تھے۔ 2 افراد کی جلی ہوئی لاشیں اسٹیشن وین کے سلگتے ہوئے ڈھانچے کے پاس پڑی تھیں۔ لاشیں سیاہ ہو گئی تھیں اور اس سیاہی میں سے جھانکنے والا سرخ گوشت بڑا خوفناک لگ رہا تھا۔ سروج اور شوبھا نے ان اریاں لاشوں سے نگاہ بچانے کے لیے اپنے رخ پھیر لیے تھے۔ خاص طور سے شوبھا بہت دہشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو تیرنے لگتے تھے۔ انسپکٹر اور اس کا عملہ لاشوں کے معائنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک لاش کو سیدھا کیا گیا تو میں اور صفدر بری طرح چونک گئے۔ وہ شیدے کی لاش تھی۔ بھوپال کا مانا ہوا غنڈہ فرش خاک پہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ وہ ریوالور ابھی تک اس کے ہاتھ میں دبا تھا جو اس نے میرے خنجر سے خوفزدہ ہو کر نکالا تھا۔ یہ ریوالور اس کے ہاتھ میں شکست فاش کا سرٹیفکیٹ جیسا تھا۔ پولیس والوں نے 3 لاشیں اور 3 زخمی مندر کے تہخانے سے نکالے، جبکہ ایک لاش کے علاوہ ایک زخمی پوجا کے کمرے سے ملا۔ ایک لاش مندر کے پہلو میں پختہ فرش پر پائی گئی۔ یہ چندر پرکاش کی لاش تھی۔ اس کا سر پچکے ہوئے تربوز کی مانند نظر آ رہا تھا۔ لاشوں کو زمین پر ایک قطار میں ڈال کر مختلف کپڑوں سے ڈھک دیا گیا۔ فضا میں دھوئیں، بارود اور جلے ہوئے گوشت کی ملی جلی بو تھی۔ اسی دوران میں ایک اور پولیس کار بھی موقع پر پہنچ گئی۔ ہر طرف پولیس اہلکار دکھائی دینے لگے۔ جو انسپکٹر پہلے موقع پر پہنچا تھا وہ ہمیں لے کر تھانے روانہ ہوا۔ مجھے اور شوبھا کو ایک گاڑی میں جبکہ صفدر اور سروج کو دوسری گاڑی میں بٹھایا گیا۔ دونوں گاڑیوں میں 3 مسلح اہلکار موجود تھے۔ تھانہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ قریباً 2 میل کی مسافت طے کر کے ہم پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ انسپکٹر کا رویہ نہایت سخت تھا۔ وہ مجھے اور صفدر کو ہتھ کڑی لگانا چاہ رہا تھا۔ اس کا ارادہ دیکھ کر میں نے کہا، انسپکٹر صاحب، میں ایک فون کرنا چاہتا ہوں۔
فون بھی کروا لیتے ہیں، ذرا حوصلہ تو رکھو۔ اس نے دراز سے ہتھکڑیاں نکالتے ہوئے کہا، اگر ہتھکڑیاں لگوانے سے پہلے فون کرا تو زیادہ اچھا ہوگا۔ صفدر نے کہا، دھمکی دے رہا ہے؟ انسپکٹر چیخا اور مارنے کے لیے صفدر کی طرف بڑھا۔ میں دونوں کے درمیان آ گیا اور بمشکل انسپکٹر کو روک کر اسے ٹھنڈا کیا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا اور میز کے نیچے سے ٹیلی فون نکال کر میرے سامنے پھینک دیا۔ میں نے پہلے گوپی ناتھ کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں مرتبہ فون انگیج ملا۔ تیسری بار میں نے براہ راست ریٹائرڈ آئی جی شیودت کا نمبر ملایا۔ انسپکٹر بری طرح چونکا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر جلدی سے رابطہ منقطع کر دیا۔ یہ کس کا نمبر ملا رہے ہو؟ آئی جی شیودت کا۔ ان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ انسپکٹر کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ بس دوست ہیں۔ تم نے ان سے کیا باتیں کہنی ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا باتیں کہنی چاہیے؟ انسپکٹر ذرا گڑبڑا گیا۔ دیکھو میاں، یہ 6-7 آدمیوں کے قتل کی وارداتیں ہیں۔ اس کے باوجود ہم لوگوں نے تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کی، بڑے آرام سے یہاں لائے ہیں۔ شیودت صاحب کو بے شک فون کرو، لیکن کوئی ایسی باتیں نہ کہنا جس سے ہمارے بارے میں انہیں کوئی غلط فہمی ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے فون تو کرنے دینا۔ انسپکٹر نے فون میری طرف بڑھایا۔ میں نے شیودت کو فون کیا۔ دوسری تیسری کوشش میں کامیابی ہوئی۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ شیودت کی نیند میں ڈوبی آواز آئی، کون بول رہا ہے؟ میں نے اپنا تعارف کروایا اور اسے بتایا کہ یہاں کیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ میری بات سن کر شیودت کے لہجے سے نیند اڑن چھو ہو گئی۔ چندر پرکاش اور شیدے کی موت کی اطلاع ایسی نہیں تھی جسے سن کر بھی شیودت پر نیند کا خمار طاری رہتا۔ اس کے لہجے میں لرزش آ گئی۔ یقیناً وہ بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم اس وقت کہاں سے بات کر رہے ہو؟ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تھانے میں ہوں، باقی تفصیل آپ کو ایس ایچ او صاحب بتا سکتے ہیں۔ فون دو سے، شیودت نے کہا۔ میں نے ریسیور انسپکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ انسپکٹر بڑے مؤدب لہجے میں شیودت سے بات کرنے لگا۔ یس سر کہتے اس کی زبان سوکھ رہی تھی۔ بے شک شیودت ریٹائرڈ آئی جی تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ محکمہ پولیس میں اس کا بہت اثر و رسوخ ہے۔ اس کی وجہ بھی چند روز بعد مجھے معلوم ہو گئی۔ شیودت کے 2 بیٹے پولیس میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، ایک ایس ایس پی اور دوسرا ایس پی تھا۔ اس کے علاوہ شیودت کا بڑا بیٹا عنقریب ڈپٹی کمشنر بننے والا تھا۔ شیودت سے بات کرنے کے بعد انسپکٹر نے پیشانے سے پسینہ پوچھا اور ہمارے لیے گرما گرم چائے اور بسکٹ لانے کا آرڈر دیا۔ ایک دم ہی ہم چاروں کو تھانے میں VIP کا درجہ حاصل ہو گیا۔ انسپکٹر دوستانہ ماحول میں ہم سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اسی دوران شیودت اپنے چھوٹے بیٹے ایس پی مہیش کے ساتھ تھانے پہنچ گیا۔ آتے ساتھ ہی ان لوگوں نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اگلے 2-3 روز ہم نے بڑے سکون سے گوپی ناتھ کی عظیم الشان کوٹھی کے 2 کمروں میں گزارے۔ باہر کے حالات کے بارے میں ہمیں شوبھا کی زبانی گاہے گاہے خبریں ملتی رہتی تھیں۔ مندر میں ہونے والے خون ریز واقعے سے پولیس نے ہمارا نام بالکل خارج کر دیا اور وہ شواہد بھی مٹا دیے جن سے مندر میں ہماری موجودگی کا شبہ ہو سکتا تھا۔ یوں پولیس کو ایک فائدہ بھی ہوا، اور وہ یہ کہ مندر پر ریڈ کر کے شوبھا کو بازیاب کرانے کا سارا کریڈٹ پولیس کو مل گیا۔ مندر کے تہخانے سے خاصی مقدار میں ناجائز اسلحہ اور منشیات وغیرہ بھی برآمد ہوئی۔ اس کے علاوہ مندر میں ہلاک ہونے والے افراد میں سے 2 اشتہاری ملزم بھی نکلے۔ چندر پرکاش کی موت نے گوپی ناتھ مینشن میں زبردست تہلکہ مچایا تھا۔ چندر گوپی ناتھ کا بھتیجا تھا۔ چندر کی موت پر اس کے پتا رام نے بے تحاشا وائویلا کیا اور اس قتل کو گہری سازش قرار دیا تھا۔ شوبھا کی زبانی ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ دونوں بھائیوں یعنی گوپی ناتھ اور رام ناتھ میں زبردست لڑائی ہوئی ہے۔ رام ناتھ نے اعلان کیا ہے کہ شوبھا کے اغوا سے اس کے بیٹے کا کوئی تعلق نہیں تھا اور اسے سازش کے تحت مروایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ گوپی ناتھ پر اپنے بیٹے کے قتل کا مقدمہ درج کرائے گا۔ شوبھا نے یہ اطلاع بھی دی کہ چندر کی آخری رسومات کے فوراً بعد رام ناتھ اپنے بھائی گوپی ناتھ کا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یہ چوتھے روز شام کا واقعہ ہے۔ نرس شوبھا دوڑتی ہوئی ہمارے پاس آئی۔ اس نے ہمیں اطلاع دی کہ گوپی ناتھ صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ وہ سینے میں سخت درد محسوس کر رہے ہیں۔ میں اور صفدر شوبھا کے ساتھ گوپی ناتھ کے بیڈ روم کی طرف گئے۔ ایک طویل برآمدے سے گزر کر ہم بیڈ روم میں پہنچے تو معلوم ہے کہ گوپی ناتھ صاحب کو اسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھول کر دیکھا۔ وہ ایمبولینس جو 24 گھنٹے پورچ میں کھڑی رہتی تھی آج حرکت میں تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایمبولینس ڈرائیو وے پر آئی اور سائرن بجاتی برق رفتاری سے باہر نکل گئی۔ کوٹھی کے ملازم اور دیگر اہل خانہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ خاص طور سے شوبھا کی پریشانی نمایاں تھی۔ بے شک بڈھے گوپی ناتھ میں بے شمار برائیاں تھیں اور بہت سی بیماریاں بھی اسے چمٹی ہوئی تھیں، مگر اس کے باوجود شوبھا اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی وابستگی رکھتی تھی۔
اس نے گوپی ناتھ کی تمام تر برائیوں اور بیماریوں سمیت اسے قبول کر رکھا تھا، کہ شاید اس نے اپنی ضرورتوں کے لیے اپنا آپ اس قدر مار لیا تھا کہ اب اسے گوپی ناتھ جیسے پلپلے بڈھے سے نفرت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کے ایک بھائی کو کینسر تھا، دوسرا بھائی بے روزگار تھا جس کو وہ بیرون ملک بھجوانا چاہتی تھی۔ ایسی اور کئی مفلس مجبوریاں تھیں جنہوں نے اس کمزور ذات کو گھیر رکھا تھا۔ وہ ان مجبوریوں کی سولی چڑھ گئی تھی اور اس نے اپنی جوانی ایک بیمار بڑھاپے کی نظر کر دی تھی۔ میں نے چند ہفتے پہلے جب شوبھا کو پہلی بار دیکھا تو وہ ایک مجبور اور غمزدہ لڑکی نظر آئی تھی، لیکن اب تو اس کا خوبصورت چہرہ بالکل ہی کسی قبرستان کا سا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ اس کے جسم پر ہمہ وقت ایک ہلکی سی لرزش طاری رہتی تھی۔ یہ ویرانی اور لرزش اس جبر و ستم کا نتیجہ تھی جو شیدے اور اس کے ساتھیوں نے اس پر مندر میں روا رکھا تھا۔ رنجیت راجا نے اس کومل لڑکی کو اپنی وحشت تلے رون کر ادھموا کر دیا تھا۔ اس کے جسم پر کئی خراشیں اور چوٹیں تھیں، لیکن جو خراشیں اور چوٹیں اس کی روح پر آئی تھیں وہ زیادہ تکلیف دہ اور سنگین تھیں۔ اپنے ساتھ ہونے والے غیر انسانی سلوک کے بعد وہ بالکل باولی سی نظر آنے لگی تھی۔ میرے خیال میں یہ بھی اس کی ہمت تھی کہ واپس آنے کے فوراً بعد وہ گوپی ناتھ کی خدمت میں لگ گئی تھی، ورنہ خدا نخواستہ کسی لڑکی کے ساتھ اس قسم کا واقعہ پیش آ جائے تو وہ مہینوں کسی تاریک کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ رات قریباً 9 بجے اسپتال سے اطلاع آئی کہ گوپی ناتھ مجھے اور سروج کو یاد کر رہا ہے۔ ہم دونوں کو گوپی ناتھ کی ذاتی کار میں فوراً اسپتال پہنچایا گیا۔ 3 گھنٹے ICU میں گزارنے کے بعد وہ ایک پرائیویٹ کمرے میں منتقل ہو گیا تھا۔ میں اور سروج اس کے پاس پہنچے تو اسے ڈرپس وغیرہ لگی ہوئی تھیں، قریبی آکسیجن سلنڈر بھی پڑا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا اور ہم اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس نے سروج کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آہستہ آہستہ سہلانے لگا۔ اس پر غنودگی سی طاری تھی، شاید دواؤں کا اثر تھا یا کمزوری کا کرشمہ تھا۔ میں نے دیکھا گوپی ناتھ کی آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے ہیں۔ وہ خوابناک لہجے میں سروج سے مخاطب ہوا، تم میری بہن سروج ہو نا؟ سروج خاموش رہی۔ بولو نا سروج۔ ہاں جی، میں آپ کی بہن ہوں۔ تم کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں تم سے کتنا پریم کرتا ہوں؟ اپنے دکھوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے تم نے مجھے اتنا بڑا دکھ دے دیا۔ سروج اب بھی خاموش رہی۔ گوپی ناتھ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی جھریوں بھرے رخساروں تک آ گئے تھے۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد وہ بولا، اب تو تم خوش ہو نا؟ اب تو تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے جس کی تمہیں تمنا تھی۔ جی، اب میں بہت خوش ہوں، بس اب جلدی سے اچھے ہو جائیں۔ اب گوپی ناتھ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور خمار آلود آواز میں بولا، اس بار سروج کو بہت خوش رکھنا، اس بار اسے کوئی دکھ مت دینا۔ آپ کو ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے، یہ بچوں کی بہت ترسی ہوئی ہے۔ اس بار بھگوان تمہیں بچہ دے تو اس بچے کو سروج کے زخموں کے لیے مرہم بنانا۔ ذرا اس ماں کے دکھ کا تصور کرو جو بستر مرگ پر ہو، جس کی آنکھیں دن رات دروازے پہ لگی ہوں۔ وہ آخری بار اپنے بچوں کی شکل دیکھنا چاہتی ہو، پھر وہ دروازے کو دیکھتے دیکھتے بھگوان کے پاس چلی جائے۔ سروج کے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا۔ اس کے ظالم سسرالیوں نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، یہاں تک کہ اس کی آخری عائشہ بھی مٹی میں ملا دی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ایسی باتیں نہ کریں جس سے آپ کا دکھ تازہ ہو۔ گوپی ناتھ نے اپنی سفید سفید آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ تم مجھے ان باتوں سے شاید اسی لیے منع کر رہے ہو کہ تمہیں ان پر وشواس نہیں۔ تم جنموں کے عقیدے کو جھوٹ سمجھتے ہو۔ تمہارے نزدیک جو کچھ ہے بس یہی ایک جنم ہے۔ تمہارے خیال میں میرا دماغ ہلا ہوا ہے اور میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے تاؤ جی، ہمارے آدرش بھی وہی ہیں جو آپ کے ہیں۔ ہم آپ کو جھٹلانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ڈاکٹروں نے آپ کو بولنے سے منع کیا ہے۔ اسی دوران میں نرس گوپی ناتھ کو انجیکشن لگانے کے لیے آ گئی اور گوپی ناتھ کو نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہونا پڑا۔ گوپی ناتھ کو دل کا درمیانی شدت کا اٹیک ہوا تھا۔ غالباً اس اٹیک کی وجہ وہ سنگین واقعات تھے جو پچھلے 4-5 روز میں پیش آئے تھے۔ سونے پر سہاگا وہ جھگڑا تھا جو گوپی ناتھ اور اس کے بھائی رام ناتھ کے درمیان ہوا۔ اس جھگڑے کی سنگین گرما گرمی نے گوپی ناتھ کے بڈھے سینے میں درد جگا دیا۔ اٹیک تو خیریت سے گزر گیا، لیکن اگلے روز گوپی ناتھ کا شوگر لیول بہت اونچا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی گردے کا پرانا درد بھی جاگ اٹھا اور شدید قسم کا دمہ تو اسے تھا ہی۔ سائڈ ٹیبل پر دواؤں کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ 2 روز اسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر منتقل ہو گیا، کیونکہ گھر میں بھی تقریباً وہی تمام سہولیات موجود تھیں جو اسپتال میں اسے میسر آ سکتی تھیں۔ ایک MBBS ڈاکٹر 24 گھنٹے گھر میں موجود رہتا تھا۔ اس کے علاوہ نرس شوبھا بھی تھی۔ گوپی ناتھ قریباً بستر سے لگ کر رہ گیا۔ شوبھا یا سروج کے سہارے وہ بمشکل باتھ روم تک جا پاتا تھا۔
سروج اس کی بہت خدمت کر رہی تھی. وہ ہمہ وقت سروج کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ اپنے ارد گرد میری موجودگی بھی اسے پسند تھی. باقی افراد کو اس بیماری کی حالت میں بھی بے تحاشا گالیاں کھانا پڑتی تھیں اور دن رات ان کے لتے لیے جاتے تھے. ایک روز میں اور صفدر کمرے میں بیٹھے سگریٹ پھونک رہے تھے کہ سروج آدھم کی. اس کے چہرے پر الجھن تھی. شاہ جہان، اس بڈھے نے تو میرا دماغ نرم کر دیا ہے. ہر وقت پچھلے جنم کا رونا روتا رہتا ہے. عجیب عجیب فرمائشیں کرتا ہے. اب تازہ فرمائش ہے کہ وہ رات کو میرے ساتھ چھت پر چہل قدمی کرنا چاہتا ہے. اب سوچو ذرا، اس کی حالت ہے چہل قدمی کرنے والی. بلکہ میرے تو خیال میں چھت پر پہنچتے پہنچتے اس کا دم نکل جائے گا. صفدر نے کہا، بھائی جب بندے کی زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے تو وہ بہت سی پرانی یادوں کو تازہ کرنا چاہتا ہے. عجیب و غریب خواہشیں دماغ میں پیدا ہوتی ہیں. زندگی تو خیر ہر کسی کی ناپائیدار ہے، لیکن بابا جی تو بالکل کنارے پر نظر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے اسی لیے ایسی فرمائشیں کر رہے ہیں. ہاں شاید تم بھی ٹھیک کہتے ہو. ابھی صبح کے وقت کہہ رہا تھا کہ میرا من چاہتا ہے جی بھر کے بد پرہیزی کروں، ایک پورا دن جو جی چاہے وہ کھاؤں پیوں. ماشاء اللہ، خیالات تو بڑے نیک ہیں. لیکن میرا تو ناختہ بند ہو رہا ہے نا. ایسی ایسی بدبویں آتی اس بڈھے کے پاس سے کہ دم نکل جاتا ہے. بھگوان سے ڈرو سروج، وہ تمہیں بہن کہتا ہے اور تم اسے بڈھا بڈھا کہہ رہی ہو. اس لحاظ سے تو تم خود کو بھی بڈھی تسلیم کر رہی ہو نا. وہ تو شاہ جہان کو بھی بہنوں ہی سمجھتا ہے. اس کے سمجھنے سے شاہ جہان بڈھا تو نہیں ہو جائے گا. بھائی تم لوگ اپنی لڑائی خود لڑو، مجھے بیچ میں مت گھسیٹو. شاہ جہان پلیز کچھ کرو نا. گوپی ناتھ کے پاس جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وبائی امراض کے کسی اسپتال میں آ گئی ہوں اور ہر طرف سے خطرناک بیماریوں کے جراثیم نکل نکل کر مجھ پر حملہ آور ہو رہے ہیں. خاص طور سے جب اسے سہارا دے کر باتھ روم لے جانا پڑتا ہے نا، تو بھگوان مانو میری تو آتما ہی فنا ہو جاتی ہے. ایک دم کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا اور سروج پر جھپٹ پڑا. وہ سائیں علی تھا. اس نے ایک ہاتھ میں سروج کے بال پکڑے اور 2-3 چکر دیے. پھر وہ اسے 2 ہتھڑ مارنے لگا. ساتھ ساتھ وہ غراہٹ بھری آواز میں سروج کی نقل اتار رہا تھا. میری آتما فنا ہو جاتی ہے، میری آتما فنا ہو جاتی ہے. کیوں فنا ہو جاتی ہے تیری آتما؟ گندی نالی کی کیڑی، جب گندی نالی میں رینگتی تھی اس وقت تیری آتما کو کچھ نہیں ہوتا تھا. سروج اچانک اس افتاد سے حواس باختہ ہو گئی. وہ سہارے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی. میں سائیں علی اور سروج کے بیچ آ گیا اور بڑی مشکل سے سائیں سے اس کی جان چھڑائی. وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور سائیں سے معافیا مانگ رہی تھی. غلطی ہو گئی سائیں جی، क्षमा کر دیں، آئندہ ایسی بات نہیں کہوں گی. کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. خوشحالی یوں ہی نہیں ملتی، اس کے لیے جان مارنا پڑتی ہے. بدبو کس میں نہیں ہے؟ یہاں ہم سب اپنی اپنی بدبو ساتھ لیے پھرتے ہیں. اگر آئندہ تیری زبان پہ ایسی بات آئی نا تو خدا کی قسم ایسا جن چھوڑوں گا تیرے اوپر جو 100 سال میں صرف ایک بار نہاتا ہے. کچھوے سے بڑی بڑی جوئیں اس کے سر میں، تیرا حشر نشر کر ڈالے گا. سائیں کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا. کہیں سائیں مجن خود تو نہیں ہے؟ صفدر نے میرے کان میں سرگوشی کی. سائیں ایک دم صفدر کی طرف متوجہ ہو گیا. اپنی لال لال آنکھیں نکال کر وہ بولا، کیا بکواس کی تو نے؟ کچھ نہیں سائیں، میں تو کہہ رہا تھا کہ سائیں صاحب کی شخصیت میں خاص قسم کا روب ہے جس کی وجہ سے ہر بندہ اس کے سامنے مؤدب ہو جاتا ہے. لیکن تیرے جیسے تلنگے مؤدب نہیں ہوتے. وہ اس وقت مؤدب ہوتے ہیں جب ان پر واقعی جن تھوڑا جاتا ہے. تیرے جیسے ایک نافرمان بھوپالی کو پچھلے مہینے سزا دی تھی میں نے. اسے قوقاف پر پہنچایا تھا اور وہاں ایک پری سے اس کی شادی کر دی تھی. وہ پری پریوں کی خاص قسم میں سے ہے. وہ ہر روز ایک بچہ پیدا کرتی ہے اور وہ بچہ ایک ہفتے میں جوان بھی ہو جاتا ہے. 2 دن پہلے اس بھوپالی نے قوقاف میں اپنی 12 بیٹیوں کے ہاتھ ایک ساتھ پیلے کیے ہیں. 5 بچیوں کا جہیز دھڑا دھڑ بن رہا ہے. 6 بچوں کو اسکول میں داخل کروانے کا مسئلہ ہے اور 5 جوان لڑکے بے روزگاری کی وجہ سے آوارہ پھر رہے ہیں. سائیں علی صفدر کو گھورتا ہوا اور بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا. سروج شرمندہ شرمندہ سی اپنے بکھرے بال سمیٹ رہی تھی. صفدر نے کہا، سروج، اس سائیں نے تو تمہیں اسکول کی بچی بنا کر رکھ دیا ہے. جب جی چاہتا ہے پٹائی کر دیتا ہے، جب جی چاہتا ہے کان سے پکڑ کر تھپڑ لگا دیتا ہے. کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر تمہاری بے عزتی کرتا رہتا ہے تاکہ تم اسے چھوڑ کر چلی جاؤ. سروج تنک کر بولی، یہ میرا اور سائیں جی کا معاملہ ہے، تمہیں اس میں بولنے کی ضرورت نہیں. وہ کھڑے کھڑے میری کھال بھی ادھیڑ دے تو میں اف نہیں کروں گی. میں نے کہا، سروج تم یہ بات تو نہ کہو. چند دن پہلے جب سائیں تمہیں چھڑیاں مار رہا تھا تم اف اف کر رہی تھی نہ صرف بلکہ چیخیں بھی تو مار رہی تھی. تم بات کو مذاق میں لیے جا رہے ہو شاہ جہان. بہرحال تم یہ بات جانتے ہو کہ سائیں جی کے لیے میرے دل میں کتنا احترام ہے. میرے خیال میں یہ احترام سائیں کا نہیں دفینے کا احترام ہے.
تمہارا اصل پیر و مرشد سائیں علی نہیں دفینہ ہے. اس دفینے کے لیے تم تھا تھیا کر کے ہر گلی کوچے میں ناچ سکتی ہو. صفدر نے کہا. بحث تلخی کی طرف جا رہی تھی، لہٰذا میں نے مداخلت کی اور گفتگو کا موضوع بدل دیا. چند روز پہلے ویران مندر میں ہونے والی خونریزی پر بات ہونے لگی. چندر پرکاش کی موت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھی. اس کا ذکر بڑے تواتر سے اخباروں پہ ہو رہا تھا. اس کے علاوہ شیدے کی موت کا تذکرہ بھی زبان زد عام تھا. شیدے کے گرفتار شدہ ساتھیوں میں سے ایک دو نے بیان دیا کہ مندر میں فائرنگ اور ماندھاڑ کرنے والے افراد پولیس اہلکار نہیں تھے، بلکہ وہ 2 مقامی تھے. ان میں سے ایک بھوپالی لباس میں تھا یعنی میں، اور دوسرا پتلون قمیض میں تھا یعنی صفدر. پولیس حکام نے ان بیانوں کے جوابات میں یہ کہا تھا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس وہ دونوں افراد در حقیقت پولیس کے ہی لوگ تھے. ظاہر تھا اپنے بیان کو سچا ثابت کرنے کے لیے پولیس کو 1000 جھوٹ بھی مزید بولنا پڑتے تو وہ بول لیں گے. اگلے روز گوپی ناتھ نے وہی کیا جس کا اظہار اس نے دبے لفظوں میں سروج سے کیا تھا. اس نے بڑے تنتنے سے یہ اعلان کیا کہ وہ پورا ایک دن صرف اور صرف اپنی مرضی کے مطابق گزارے گا. اس سلسلے میں کسی ڈاکٹر یا اہل خانہ کی ایڈوائس کو خاطر میں نہیں لائے گا. گوپی ناتھ کی نگہداشت پر مامور ڈاکٹر پرساد میرے پاس آیا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا. شاہ جہاں صاحب، آپ ہی کچھ کریں. گوپی صاحب سراسر خودکشی کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا بلڈ پریشر 220 اور 170 ہے، کولیسٹرول 300 ہے، شوگر لیول 200 تک پہنچا ہوا ہے. ایسے میں اگر وہ روغنی نان اور تکے کھائیں گے اور ساتھ میں گلاب جامن سے شوق پورا کریں گے تو پھر شاید اوپر والا بھی انہیں نہ بچا سکے، کیونکہ معجزوں کا دور تب تقریباً ختم ہو گیا ہے. بھائی جہاں آپ اور اہل خانہ کچھ نہیں کر سکتے وہاں میں کیا کر پاؤں گا؟ دیکھیے وہ آپ کی بات مانتے ہیں، آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں. وہ بالکل خپتیوں کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں. میں دلیل پیش کرتا ہوں تو جواب میں گالیاں دینے لگتے ہیں. ایسی گالیاں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بلڈ پریشر کی انہیں 1 گولی دی جا رہی ہے. فرما رہے ہیں کہ یہ ڈوز دگنا کر دو. ایک پرعیش دن گزارنے کے لیے اپنی زندگی کو شدید خطرے میں ڈال رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ شوگر کے لیے 1 انسولین کے بجائے مجھے 3 انسولین لگا دو. گردے کا درد بھی تو ہو رہا ہے انہیں. جی، اس کا حل بھی انہوں نے سوچ لیا ہے. فرما رہے ہیں کہ اپنی مرضی کے 24 گھنٹے میں آج دوپہر 12 بجے سے شروع کروں گا. گردے کے درد کی 15-20 گولیاں انہوں نے اپنی دراز میں رکھ لی ہیں. غالباً کل 12 بجے تک ساری کی ساری کھا لینا چاہتے ہیں، اور کھائیں گے بھی شراب میں مکس کر کے. اب سوچیں، ایک تو گردے کا درد، اوپر سے شراب. جب نشہ ٹوٹے گا تو کیا حال ہوگا ان کا؟ لیکن انہیں کو پرواہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ کو 24 گھنٹے میں درد کی 4 سے زیادہ گولیاں نہیں کھانی چاہیے. تو کہنے لگے زیادہ کھا لوں گا تو کیا ہوگا؟ مر کر 1 سال جینے سے بہتر ہے خوش ہو کر 1 دن جی لیا جائے. بھائی میں تو ان کی سخت جانی دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں. ڈاکٹر کے اصرار سے مجبور ہو کر میں گوپی ناتھ کے بیڈ روم میں پہنچا. وہ دیواروں کا سہارا لے کر کمرے کے اندر ٹہل رہا تھا. ٹہلتے وہ قد آدم آئینے کے سامنے رکا، جھک کر اپنا جائزہ لیا. مونچھوں کو تاؤ دے کر اوپر اٹھانے کی ناکام کوشش کی. پھر سر پر انگلیاں پھیرنے لگا اور گنتی کے چند بالوں کو سنوارنے لگا. شوبھا ابھی کھڑکی میں تازہ گلابوں کا گلدستہ رکھ کے گئی تھی. گلابوں کی خوشبو مختلف دواؤں کی بو سے دست و گریباں ہو رہی تھی. مجھے دیکھ کر گوپی ناتھ نے ہلکا سا قہقہہ لگایا. آؤ شاہ جہان، شاید تم بھی مجھے سمجھانے بجھانے کا فرض ادا کرنا چاہتے ہو. جناب بات ہی ایسی ہے کہ میں چپ نہیں رہ سکتا. ہم سب آپ کی صحت و سلامتی چاہتے ہیں. اگر آپ کو کم آن شاہ جہان، کم از کم تم تو ایسی رسمی باتیں مت کرو. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری کتنی اہمیت ہے اور میرے ارد گرد موجود لوگوں کو میری کتنی ضرورت ہے. جس کے دل میں میرے لیے جتنی محبت ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے. ان باتوں کو چھوڑو، کوئی اور موضوع چھیڑو. مثلاً مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس ویکینڈ کو میرے لیے خوشگوار سے خوشگوار بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، چند روز پہلے کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آئے ہیں، لیکن مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا نا. آج کی شام تھوڑا ہلا گلا تو ہونا چاہیے. کوئی ایسی تفریح جو میرے ساتھ ساتھ سب کو اچھی لگے. آج کی شام اور رات کو میں بہت سندر دیکھنا چاہتا ہوں. میرا وچار ہے کہ کوئی اور ماں کا سمجھے نہ سمجھے، تم ضرور میری باتیں سمجھ رہے ہو. میرے سینے میں اداسی کی لہر سی اٹھی. میں گوپی ناتھ کو کھوئی نظروں سے دیکھنے لگا. نہ جانے کیوں یہ افلاطونی بڈھا مجھے اس گھڑی کچھ کم برا لگا. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ ایک بجھتا ہوا چراغ ہے اور بجھنے سے پہلے آخری بار بھڑکنا چاہتا ہے. زندگی کو آخری بار قریب سے دیکھنے کا خواہش مند ہے. مجھے لڑکپن میں پڑھی ہوئی ایک انگلش نظم یاد آ گئی. ایک شہزادی کو محل کے اندر 7 پردوں میں چھپا کر رکھا جاتا تھا. وہ محل کی کھڑکیوں سے شہر کے آزاد لوگوں کو آزادانہ گھومتے پھرتے دیکھتی رہتی تھی
اور سوچتی تھی کتنا اچھا ہو کہ گھٹن اور قید کی طویل زندگی کے بدلے اسے آزادی اور خود مختاری کا ایک دن میسر ہو جائے، صرف ایک دن۔ وہ اس شہر کی گلیوں میں گھومے، لوگوں سے ملے، ان کی باتیں سنے، دریا کے کنارے کنارے ریت پر دور تک بھاگے اور بھاگتی چلی جائے۔ اس کے بعد بے شک دوبارہ اسے محل میں قید کر دیا جائے، لیکن اس کے پاس ایک خوشگوار دن کی یادیں تو ہوں گی۔ اسے ساری زندگی اطمینان تو رہے گا کہ وہ اپنے من چاہے طریقے سے ایک دن گزار چکی ہے۔